پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پانچویں کلاس کی دینیات میں سے دروس الاسلام ہمارے ہاتھ میں، اور دروس الاسلام کا دوسرا سبق ہم اور آپ پڑھنے جا رہے ہیں۔ الدرس الثانی ارکان الایمان۔ دوسرے سبق کا نام ہے ارکان الایمان، ایمان کے ارکان۔ پیارے بچوں، ارکان ایمان 6 ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ۔ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، روز آخرت اور تقدیر پر اچھی ہو یا بری، وہ اللہ کی طرف سے ہے، ایمان لائے۔ یعنی اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، اور روز آخرت پر ایمان لائے، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے۔ یعنی دکھ، تکلیف، پریشانی بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور سکھ، آرام جو ہے، خوشی، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اس چیز کے اوپر ایمان لائے۔ یہ ارکان ایمان 6۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا، نمبر 2 فرشتوں پر، نمبر 3 کتابوں پر، نمبر 4 رسولوں پر، نمبر 5 روز آخرت پر، نمبر 6 اچھی اور بری تقدیر پر۔ یہ ہمارا ارکان ایمان ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ثلاثۃ من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، وان یحب احدا لا یحبہ الا للہ، وان یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یقذف فی النار۔ کہ جس کے اندر 3 خصلتیں ہوں گی، جس انسان کے اندر یہ 3 خصلتیں ہوں گی، اس نے ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس پا لی۔ وہ 3 خصلتیں کیا ہیں؟ کہ نمبر 1 یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس بندے کے نزدیک سب سے زیادہ عزیز ہو، سب سے زیادہ پیاری ہو۔ دوسری یہ ہے کہ جب کسی سے محبت کرے تو اللہ ہی کے لیے، یعنی اللہ سے محبت، اللہ کے رسولوں سے، فرشتوں سے، انبیاء سے، اپنے ماں باپ سے محبت کرے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور یہ اللہ ہی سے محبت ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے کفر سے نجات عطا فرمائی، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی اور کفر سے اس کو بری کر دیا، بچا دیا، نجات دے دی، تو پھر وہ شخص دوبارہ کفر کی طرف وہ شخص لوٹ کر جانے کو اس طرح ناپسند سمجھے، اس طرح برا سمجھے جیسے کہ کوئی آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے، برا جانتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ ہمارا سبق ہوا، اور اب اس میں 2 سوالات ہیں۔ ان 2 سوالات کے جوابات بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1 پہلا سوال ہے: ارکان ایمان کتنے ہیں؟ تو پیارے بچوں، اس کا جواب ہے ارکان ایمان 6 ہیں۔ ارکان ایمان 6 ہیں۔ دوسرا سوال: جس کے اندر ایمان کی 3 خصلتیں ہوں گی، اس نے ایمان کی حلاوت پا لی۔ وہ 3 خصلتیں کیا ہیں؟ تو وہ 3 خصلتیں یہ ہیں: ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو، پہلی خصلت یہ۔ دوسری یہ کہ جب کسی سے محبت کرے تو اللہ ہی کے لیے۔ اور تیسری یہ کہ جب اللہ نے اسے کفر سے نجات دے دی تو پھر دوبارہ کفر کی طرف لوٹ کر جانے کو اس طرح ناپسند کرے جیسے کہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ 3 خصلتیں ہیں، اور یہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اب ہے آگے مناسب الفاظ لگا کر جملہ پورا کیجیے، یعنی خالی جگہ پر کریں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ یہ نیچے نمبر 1 محبوب، نمبر 2 میں محبت، نمبر 3 میں لوٹ کر جانا، اور نمبر 4 میں آگ میں ڈالا جانا۔ یہی مناسب الفاظ، جو مناسب لفظ ہیں، یہ ہم نے اور آپ نے اوپر بھرنے ہیں۔ کیسے؟
کہ پہلا لفظ جو محبوب ہے اس کو ہم یہاں لائیں گے کہ اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے. اور دوسرا جب کسی سے، یہ لفظ محبت بیچ میں ہے، جب کسی سے محبت کرے تو اللہ ہی کے لیے. تیسرا دوبارہ کفر کی طرف لوٹ کر جانا یہاں تیسرے میں داخل کریں گے، یہ یہاں جملہ یہ لکھیں گے. اور اس طرح ناپسند کرے کہ جیسے آگ میں ڈالا جانا، یہ جیسے آگ میں ڈالا جانا اس کو یہاں بھرنا ہے. اب اس کے بعد پیارے بچوں الفاظ کے معنی کہتے ہیں کہ الفاظ کے معنی، اور الفاظ کے معنی یہ ہیں کہ ارکان. لفظ ہے ایک ارکان کہتے ہیں بنیاد، شرط، شرائط، بنیادیں، شرائطیں. اور نمبر 2 خصلتیں. خصلت کہتے ہیں عادت کو، اور یہ واحد ہے اور اس کی جمع ہے خصلتیں. خصلتیں کے معنی ہو گئے عادتیں. اور نمبر 3 حلاوت ہوتی ہے مٹھاس، میٹھاپن، چاشنی. نمبر 3 نجات یعنی بھری ہونا، چھٹکارا عطا کرنا، چھٹکارا، بھری ہو جانا، چھٹکارا ملنا. نمبر 5 ملائکہ فرشتوں کو کہا جاتا ہے، یہ اللہ رب العزت کی نورانی مخلوق ہے. شر برائی کو کہا جاتا ہے. اور نمبر 7 ترک کا معنی ہے کنارہ. پیارے بچوں یہ ہمارا اور آپ کا جو ہے آج کا دروس الاسلام میں سے کتاب العقائد کا دوسرا سبق کمپلیٹ ہوا انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.